ایران کے جو آفیشلز ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ یہ جنگ 6 مہینے تک لگاتار لڑ سکتے ہیں. اسرائیل پر کلسٹر میزائل، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل تک بھی داغے ہیں. جی. تو میزائل ٹیکنالوجی میں تو آپ کی بھی بڑی ایکسپرٹیز ہے اور ماشاءاللہ سے آپ نے اس میں کورسز بھی کر رکھے ہیں. جی میں نے میزائلوں والا کورس کیا ہوا ہے پاکستان آرمی کا. کہ ایران کے پاس کیا ایسے میزائلز ہیں جو ابھی وہ منظر عام پر نہیں آئے اور وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس بارے میں حتمی طور پہ تو کچھ کہنا مشکل ہے کہ ایران کے پاس ابھی کوئی ایسا میزائل ہے جو ابھی اس نے استعمال نہیں کیا. جی. کیونکہ جن میزائلوں کے وہ ٹیسٹ کرتا رہا ہے، جیسے الفتح ہے، جیسے خیبر شکن ہے، تو وہ تو اس نے محدود تعداد میں استعمال کر لیے ہیں. اسی طریقے سے ایک سجیل میزائل ہے، وہ بڑا ایفیکٹو میزائل ہے، اور جب وہ پرواز کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک روشنی کا حالہ، ایک بڑی مخصوص ویڈیوز وغیرہ جو آ رہی ہیں وہ بالکل وہ سجیل میزائل ہے، وہ اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا. تو کوئی ایسا میزائل کیا ایران کے پاس ہے جس کو ابھی تک اس نے آزمایا نہیں ہے؟ تو ایسا ہو بھی سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگ کے کسی ایسے مرحلے کے لیے کچھ اس نے اپنے میزائل رکھے ہوئے ہوں. البتہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی، اس کے پاس شارٹ رینج میزائل ہیں، میڈیم رینج میزائل ہیں، لانگ رینج میزائل ہیں، اور وہ اپنا کام تو بہت ایفیکٹولی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو میزائل شکن نظام ہے جی وہ بھی کافی اسٹرانگ ہے. جیسے امریکی جو ہے وہ پیٹریاٹ سسٹم ہے یا تھارڈ ایک سسٹم ہے، اور اگر اسرائیل کی طرف دیکھیں تو اس کے پاس 3 سسٹم ہیں. ایک کا نام ایرو ہے، ایک کا نام ڈیوڈ سلنگ ہے، ایک کا نام آئرن ڈوم ہے. اور جو ایرو ہے اس کے بھی 1 2 3 آگے 3 پارٹس ہیں. تو ایک بڑا مربوط اور مستحکم اور ایفیکٹو سسٹم موجود ہے اسرائیل کے پاس بھی. تو ان سسٹمز کے اندر سے پھر بھی گزر کر میزائل تباہی مچا رہے ہیں، اپنے ہدف تک پہنچ رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. اس سے بھی زیادہ بڑی بات ایک اور ہے، وہ یہ کہ ایران کی اسرائیل کے ساتھ سرحد نہیں لگتی. ٹھیک ہے. بیچ میں کئی ملک آتے ہیں. جی. اور جن ملکوں کی فضائی حدود سے میزائل گزرتا ہے ان ملکوں میں بھی کوشش ہوتی ہے اسے گرانے کی، لیکن سر وہ نہیں کر پاتے. وہ اصل میں سبب اس کا یہ ہے کہ وہ ایٹماسفیئر میں جا چکے ہوتے ہیں، اور پھر واپس جب آتا ہے زمین کی طرف میزائل تو اسے ری انٹری بولتے ہیں. یعنی ایک دفعہ وہ زمین سے ایسے نکل جاتا ہے اور پھر ہدف کے قریب جا کے ری انٹری کرتا ہے. لیکن جارڈن کے اندر جو کچھ میزائل شکن نظام، کیونکہ اردن کی سرحد ملتی ہے اسرائیل کے ساتھ، تو وہاں بھی کچھ میزائل شکن کوششیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایرانی میزائلوں کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ایرانی میزائل جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں انہیں. سر وہاں پہ جو امریکی اڈے ہیں ان کی جانب سے یا ان کی اپنی ایئر فورسز کی جانب سے؟ ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ خود اردن کی جو دفاعی افواج ہیں انہوں نے بھی گرانے کی کوشش